मोहतरम सामीन व नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मिशकातुल मसाबी यानी हदीस का इंसाइक्लोपीडिया, इस किताब को तमाम मकातब फ़िक्र के मदरसों में पढ़ाया जाता है। इसमें तमाम कुतुब हदीस से चुन चुन कर उन अहादीस को जमा करने की कोशिश की गई है जिनके समझने में हमें कोई परेशानी ना हो। मैं वो तमाम मुस्तरद सही अहादीस का आसान उर्दू तर्जमा पेश करने जा रहा हूँ जिन पर तमाम मुसलमानों का इत्फाक है। वीडियोस को अदब व एहतराम के साथ सुनिएगा क्योंकि ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकले हुए अल्फाज हैं। वीडियो के आखिर में इज्तमाई दुआ में ज़रूर शामिल होइएगा और फिर इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी पर इसके मोजज़ाती असरात भी ज़रूर देखिएगा। मिशकातुल मसाबी की अगली हदीस का उन्वान है वसवसों की माफ़ी। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हकीकत यह है कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत के लोगों के उन वसवसों को माफ़ कर दिया है जो इनके दिलों में पैदा होते हैं जब तक कि वो इन वसवसों पर अमल ना करें और इनको ज़बान पर ना लाएं। अगली हदीस का उन्वान है वसवसा को बुरा समझना ईमान की अलामत है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद सहाबी बारगाह रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए और अर्ज किया कि हम अपने दिलों में बाद ऐसी बातें यानी वसवसे पाते हैं जिनका ज़बान पर लाना भी हम बुरा समझते हैं। क्या तुम वाकई ऐसा पाते हो कि जब कोई ऐसा वसवसा तुम्हारे अंदर पैदा होता है तो खुद तुम्हारा दिल इसको नापसंद करता है और उसको ज़बान पर लाना भी तुम बुरा समझते हो? सहाबा ने अर्ज किया, जी हाँ। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये खुले और वाज़े ईमान की निशानी है। अगली हदीस का उन्वान है शैतान वसवसे पैदा करे तो अल्लाह की पनाह मांगो। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बाद आदमियों के पास शैतान आता है और ये कहता है कि फलां फलां चीज़ को किसने पैदा किया और उस चीज़ को किसने पैदा किया, यहाँ तक कि फिर वो यूं कहता है कि तेरे खुदा को किसने पैदा किया। जब नौबत यहाँ तक आ जाए तो उसको चाहिए कि अल्लाह से पनाह मांगे और इस सिलसिला को वहीं ख़त्म कर दे। अगली हदीस का उन्वान है शैतान वसवसे पैदा करे तो अल्लाह की पनाह मांगो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग आपस में सवाल करते रहेंगे हत्ता कि कहा जाएगा, इस मखलूक को तो अल्लाह ने पैदा फरमाया है तो अल्लाह को किसने पैदा किया। बस जो इस तरह की सूरत हाल महसूस करे तो वो कहे, मैं अल्लाह और इसके रसूलों पर ईमान लाया। अगली हदीस का उन्वान है हर इंसान के साथ एक शैतान और एक फरिश्ता मुकर्रर किया गया है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसके साथ एक साथी जिन्नों में से और एक साथी फरिश्तों में से मुकर्रर ना किया गया हो। सुहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी? आपने फरमाया, हाँ मेरे साथ भी, लेकिन अल्लाह ने मुझको इस जिन या मुवक्किल से मुकाबला करने में मदद दे रखी है, इसलिए मैं इसके मकरो फरेब और इसकी गुमराही से महफूज रहता हूँ, बल्कि यहाँ तक कि वो भी मुझे अच्छाई का और नेकी का ही मशवरा देता है। अगली हदीस का उन्वान है शैतान इंसान की रगों में दौड़ता फिरता है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के अंदर शैतान इस तरह दौड़ता फिरता है जैसे रगों में खून गर्दिश करता रहता है। अगली हदीस का उन्वान है वलादत के वक़्त बच्चे का रोना शैतानी अमल का नतीजा होता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो शैतान उसे छूता है जिसकी वजह से बच्चा चीख उठता है, लेकिन इब्ने मरियम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इनकी माँ को शैतान ने नहीं छेड़ा। अगली हदीस का उन्वान है वलादत के वक़्त बच्चे का रोना शैतानी अमल का नतीजा होता है। हज़रत अबू हुरैरा रावी हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वलादत के वक़्त बच्चा इसलिए चिल्लाता है कि शैतान इसको कचूके लगाता है, यानी कोई नोकदार चीज़ चुभोता है। अगली हदीस का उन्वान है मियाँ बीवी के दरमियान शैतान का पसंदीदा काम। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्लीस अपना तख्ते हुकूमत पानी यानी समंदर पर रखता है, फिर वहाँ से अपनी फौजों को रवाना करता है ताकि लोगों को फितना, गुनाह, सरकशी और गुमराही में मुब्तला करे। इसकी फौजों में इब्लीस का सबसे बड़ा मुकर्रब और काबिल भरोसा वो होता है जो सबसे बड़ा फितना पैदा करने वाला हो। इनमें से एक वापस आकर कहता है,
میں نے فلاں فلاں فتنے پیدا کیے ہیں۔ ابلیس اس کے جواب میں کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر ان میں سے ایک آتا ہے اور کہتا ہے میں نے ایک بندہ کو گمراہ کرنا شروع کیا اور اس وقت تک اس آدمی کا پیچھا نہیں چھوڑا جب تک کہ اس کے اور اس کے بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈلوا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابلیس یہ سن کر اس کو اپنے قریب بٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے اچھا کام کیا ہے، جبکہ حدیث کے ایک راوی عامش فرماتے ہیں میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا تو وہ شیطان اسے قریب بٹھانے کی بجائے گلے لگا لیتا ہے۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے جزیرۃ العرب میں توحید کی مضبوط بنیاد سے شیطان مایوسی کا شکار۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب میں نمازی اس کی پوجا کرے، لیکن وہ انہیں آپس میں لڑانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے شیطانی وسوسہ سے محفوظ رہنے پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی نے حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنے اندر ایسا برا خیال پاتا ہوں کہ زبان سے اس کے اظہار کی بجائے جل کر کوئلہ ہو جانا مجھ کو زیادہ پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو جس نے اس خیال کو وسوسہ کی حد تک رکھا۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے وسوسے پیدا ہوں تو شیطان کو دھتکار دو اور اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لوگ پہلے تو مخلوقات وغیرہ کے بارے میں پوچھا پوچھی کریں گے اور پھر آخر میں یہ سوال کھڑا کیا جائے گا کہ ساری مخلوقات کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے تو خود اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ جب یہ سوال کھڑا کیا جائے تو تم کہو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ کسی نے اس کو جنا ہے اور کوئی اس کا ہمسر یعنی اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے۔ پھر اپنی بائیں طرف 3 بار آہستہ آہستہ تھوک دو اور شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے شیطانی وسوسوں سے چوکنا رہنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ آپس میں سوال کرتے رہیں گے، یعنی شیطانی وسوسوں کی صورت میں ان کے اندر اس طرح کے خیالات پیدا ہوتے رہیں گے کہ جب ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اللہ بزرگ و برتر کو کس نے پیدا کیا؟ جبکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں اس طرح سے ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ اگر شیطان کے وسوسہ اندازی سے چکنا نہ رہے تو پہلے یوں کہیں گے کہ یہ کیا ہے اور یہ کیسے ہوا، یعنی مخلوقات کے بارے میں سوالات کریں گے اور پھر آخر میں یہ کہیں گے کہ تمام چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو اللہ بزرگ و برتر کو کس نے پیدا کیا۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے نماز کے دوران شیطان کی خلل اندازی۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اور میری نماز اور میری قرات کے درمیان شیطان حائل ہو جاتا ہے اور ان چیزوں میں شک و شبہ ڈالتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ شیطان ہے جس کو خنزب کہا جاتا ہے، پس جب تمہیں اس کا احساس ہو کہ شیطان وسوسوں اور شبہات میں مبتلا کرے گا تو تم اس شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو اور بائیں طرف 3 بار دھتکار یعنی ہلکا سا تھوک دو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کے مطابق میں نے اسی طرح کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے وسوسوں اور شبہات سے محفوظ رکھا۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے کہ مخلوق کی تقدیر کب لکھی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے مخلوق کی تقدیر لکھی اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اب ویڈیو کے آخر میں اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیہ کلمات پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں میرے پروردگار تیرے لیے اور بے شمار درود و سلام تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر۔ یا اللہ تیرا فرمان ہے کہ تو دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ پاک کے نزدیک کوئی چیز دعا سے اعلیٰ نہیں۔ یا رب العالمین ہم گناہ گاروں کی التجاؤں کو بھی شرف قبولیت بخش۔ اے ہمارے رب ہمارے علم میں اضافہ فرما، ہمارے سینوں کو کھول دے، ہمارے کاموں کو آسان کر دے، ہماری زبانوں کو کھول دے تاکہ لوگ ہماری بات کو سمجھ سکیں اور احادیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے پروردگار ہمارے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا تھا
اے ہمارے مالک ہمارے مرحومین کو بخش دے، ان کی خطاؤں کو نیکیوں میں بدل دے، ہمارے پیاروں کی قبروں پر رحمت نازل فرما۔ اے پروردگار عالم ہمیں کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا، ہم سب پر رحم فرما، درگزر فرما۔ یا میرے اللہ ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرما دے۔ اللہ ہمیں برائیوں اور فطروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یا اللہ ہمارے لیے اعلیٰ جنت میں گھر بنا دے۔ یا اللہ ہمیں جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہمیں نماز کو قائم کرنے والا بنا دے۔ اے میرے اللہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے کہ وہ تجھے پسند آ جائے۔ میرے پروردگار ہم شیطانوں کے بہکاوے سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اے میرے اللہ ہمیں شکر و صبر کرنے والا بنا دے۔ اے زمین و آسمان بنانے والے تو ہی ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تو ہی ہمارا داتا ہے، مشکل کشا ہے۔ ہمارا خاتمہ اسلام پر فرما اور ہمیں نیکوکاروں اور پرہیزگار لوگوں میں شامل کر دے۔ یا اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت کی بھی ساری بھلائیاں ہمارے نصیبے میں لکھ دے۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنی بیویوں سے، اپنے شوہروں سے، اپنی اولاد سے محبت کرنے والا بنا دے۔ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے میرے اللہ ہمارے سارے کے سارے معاملات کو درست کر دے۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھے راستے پر چلا ہی دیا ہے تو پھر ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، ہمیں ثابت قدم رکھنا۔ اے مالک دو جہاں دین اسلام تو نے نازل کیا ہے، اسے ہم نے مان لیا ہے اور تیرے رسول کی پکار پہ لبیک کہتے ہوئے تیری وحدانیت کا اقرار کیا ہے، تیرے رسولوں کی رسالت کا اقرار کیا ہے، تیرے رسول کی پیروی کی ہے۔ اے میرے اللہ ہمارا نام بھی گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ اے اللہ ہماری غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ یا اللہ جو تیری حدود کی خلاف ورزی ہو گئی ہو اسے معاف فرما۔ اے میرے اللہ جو بھول چوک پہ ہم سے گناہ ہو جائیں ان پر ہماری گرفت نہ کرنا۔ اللہ جن بوجھوں کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں وہ ہم پر مت ڈالنا، ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ یوم قیامت ہمارے حساب کو آسان کر دے، ہمیں دین پہ ثابت قدم رکھ، اپنا فرما بردار بنا۔ اللہ ہمارے نفسوں کی برائیوں سے ہمیں بچا، ہمیں ہدایت عطا فرما۔ اللہ موت کی سختیوں اور اس سے طاری ہونے والی بے ہوشیوں میں ہماری مدد فرما۔ اے میرے اللہ تو ہی معافی کو پسند کرنے والا ہے اور معاف کرنے والا ہے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے میرے پروردگار۔ اے میرے اللہ ہم تجھ سے نفع دینے والے علم اور پاکیزہ اور حلال کے رزق کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم برے اخلاق سے، بری خواہشات سے، بری بیماریوں سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ ہم تجھ سے تندرستی، پاک دامنی، دیانتداری، خوش خلقی کی بھیک مانگتے ہیں۔ اللہ ہم محتاجی سے، رزق کی کمی سے اور ذلت سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ ہم برے دوست سے، برے وقت سے، برے دن سے، بری رات سے اور برے ہمسائے سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کو منافقت سے پاک کر دے، ہمارے اعمال کو دکھلاوے سے پاک کر دے، ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک کر دے، ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ اے میرے مولا ہمیں توفیق دے ہر اس عمل کی جس سے تیری جنت ہم پر واجب ہو جائے، اور ہمیں ہر اس عمل سے بچا جس سے تیری جہنم ہم پر واجب ہو جائے۔ اے اللہ اپنی محبت کو ہمارے دلوں میں ہر ایک چیز کی محبت سے زیادہ کر دے، اپنے خوف کو ہر ایک چیز کے خوف سے زیادہ کر دے، اور دنیا کی طلب پر اپنی ملاقات کے شوق کو غالب کر دے۔ اور جب تو دنیا والوں کو ان کی دنیا سے ٹھنڈک اور لذت دے تو ہماری آنکھوں کی لذت اور ٹھنڈک اپنی بندگی میں رکھ دے۔ یا اللہ جو نیک دعائیں اور مرادیں رہ گئی ہیں جنہیں ہم مانگنا بھول گئے ہیں، یا اللہ وہ بن مانگے عطا کر دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔